اس کو کمپائل کرنے کا کیا ویژن تھا, کیا سوچ تھی, کیا آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا؟ اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ نان مسلمس کا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. اس کے کانٹینٹ کو مینیج کرنے میں, کمپائل کرنے میں, وہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے اور آپ کے دوست نے کام کیا, اس میں پھر یہ بھی ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ باقی یہ جو مسلمس ہیں یہ بھی میرے جیسے ہی ہوں گے کہ ان کے پاس نالج نہیں ہوگا, علم نہیں ہوگا. تیسری بک پہ بھی جو ہے وہ میں کام کر رہا ہوں, ابھی میں اس کا نام بھی جو ہے ڈیسائیڈ کروں گا اور انشاءاللہ میں اناؤنس کروں گا. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا ایک منفرد کام ہے. انہوں نے ایک کتاب کمپائل کی ہے 224 کمانڈمنٹس آف قرآن. یہ کتاب انہوں نے کیوں کمپائل کی, اس کے پیچھے ان کا کیا ویژن تھا, اور ظاہر ہے کہ میں نے خود بھی یہ کتاب پڑھی ہے, دیکھی ہے. اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو احکامات ہیں قرآن کے ان کو ایک ایک کر کے بتایا گیا. مثال کے طور پہ سب سے پہلے نماز کا حکم ہے, پھر خرچ کرنے کا حکم ہے. جس طرح سے اس کے حکم ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کمپائل کیا گیا, آیات, ان کا ترجمہ, اور پھر اس کو ایک کمانڈمنٹس کی شکل دی گئی ہے. تو یہ آئیڈیا ان کے ذہن میں کیسے آیا, اس کو اس طرح سے ترتیب دینے والا, اور پھر یہ کام انہوں نے کیسے کیا, یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی. اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ واز اسلام سپریڈ بائی سورڈ, اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. السلام علیکم عامر قمر ملک صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. سر, میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ یہ جو قرآن کے احکامات ہیں اور 224 کمانڈمنٹس آف قرآن, اس کو کمپائل کرنے کا کیا ویژن تھا, کیا سوچ تھی, کیا آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا جس کو آپ نے پرسو کرتے ہوئے اس طرف آئے؟ اصل میں آج سے 10 سال پہلے میں اپنے کمپیوٹر پہ اپنی کمپنی کی پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کر رہا تھا کہ ایک گروپ کا نام پاپ اپ ہوا, اور اس گروپ کا نام تھا کہ کیا اسلام سچا مذہب ہے. اس گروپ کو میں نے جوائن کیا, اور اس گروپ میں نے دیکھا کہ اس میں جتنی بھی پوسٹ تھیں وہ سب کی سب اسلام کے اگینسٹ تھیں. تو اس وقت میرے پاس کوئی نالج نہیں تھا, اور جیسے جیسے میں وہ جو پوسٹ تھیں وہ میں پڑھ رہا تھا, میرا اندر سے خون کھول رہا تھا, کیونکہ انہوں نے بڑی سخت قسم کی زبان یوز کی ہوئی تھی جو فورن کرسچنز ہیں انہوں نے, نان مسلمس نے, اور بڑے اسمائلنگ ایموجی کے ساتھ سوال پوچھے ہوئے تھے, بڑے لافنگ ایموجی کے ساتھ سوال پوچھے ہوئے تھے, یعنی کہ اٹ کریٹس این امپریشن دیٹ دے آر میکنگ فن آف اسلام. تو اس وقت میرے پاس کوئی علم نہیں تھا, نالج نہیں تھا, سوچتا رہا کہ میں کیا کروں. پھر میرے پاس کچھ یہ گروپس تھے اس پہ, فیس بک پہ, وہاں پہ میں نے جو ہے یہ پوسٹ میں نے وہاں پہ کی کہ اس طرح یہ ایشوز یہاں پہ چل رہے ہیں, تو جن کے پاس نالج ہے وہ اپنا مجھے یہ رابطہ کریں یا ان کو جواب ریکویسٹ کریں, بھیجیں تاکہ میں ان کو ایڈ کروں اس میں. اب وہ جو گروپس تھے اس میں کوئی تقریباً 60,000 مسلمس تھے, پاکستانیز تھے, اور آپ کو سن کے بڑی حیرانگی اور بڑا افسوس ہوگا کہ ایک مسلمان بھی آگے نہیں آیا. صحیح. تو یہ چیز میرے لیے بڑی شاکنگ تھی. ایک تو پہلے بھی جو ہے وہ ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا تھا, پھر اوپر سے غصہ بھی چڑھ رہا تھا کہ بھئی میں ان کو جواب کیوں نہیں دے پا رہا. اس میں پھر یہ بھی ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ باقی یہ جو مسلمس ہیں یہ بھی میرے جیسے ہی ہوں گے کہ ان کے پاس نالج نہیں ہوگا, علم نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر میں نے اللہ سے میں نے دعا کی, میں کہ یا اللہ مجھے اتنا قابل کر کے میں ان کے سوالوں کے ان کو جواب دے سکوں. تھوڑی سی شرمندگی بھی تھی, افسوس بھی تھا کہ میں ایز اے مسلم میں ان کو جواب کیوں نہیں دے پا رہا ہے, کیونکہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے, جسٹ ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم ثواب کے لیے جو ہے وہ ہم اس بک کو پڑھیں. ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ ہم نہیں پڑھتے, اور جو مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. دعا کی. اس کے چند دنوں میں پھر ایک میرے والد صاحب کی ایک چھوٹی سی لائبریری تھی, اس میں نے بکس دیکھ رہا تھا, کوئی انٹینشن نہیں تھی, ویسے میں بکس دیکھ رہا تھا. تو اس میں مجھے ایک بک نظر آئی, دا ٹرو ریلیجن آف گاڈ. وہ میں نے پڑھنی شروع کی تو مجھے میرے اس وقت رونگٹے بھی کھڑے ہوئے, مجھے حیرانگی بھی بڑی ہوئی کہ وہ جو سوالات اس میں جو انہوں نے گروپ میں جو پوچھے ہوئے تھے اس کے 50% جواب اس بک میں تھے. بائبل کی آیات تھیں, قرآن کی آیات تھیں. وہ پھر میں نے وہاں پہ جو ہے میں نے ان کو جواب دینا شروع کیا. آہستہ آہستہ ڈیبیٹس بڑھیں, مسلمانوں پہ اپنا جو مسلمان تھے وہ وہاں پہ آئے, انہوں نے لائک کیا, کمنٹس کیا, پھر انہوں نے آگے مجھے مزید گروپس میں بھی جو ہے انہوں نے ایڈ کیا, اور اس طرح جو ہے وہ میرا سلسلہ بڑھتا گیا. سر مجھے یہ بتائیے گا, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ نے پھر وہ ایک پورا کانسیپٹ, لیکن پھر کتاب اپنی کمپائل کرنے کا یہ کب سوچا آپ نے؟ یہ بہت آگے جا کے سوچا, کیونکہ جب ڈیبیٹس کے جب سلسلے شروع ہوئے تو وہاں پہ الحمدللہ ایک امریکن خاتون ہے, وہ میرے ہاتھوں سے مسلمان ہوئی.
اس کے بعد پھر ایک دوسری خاتون ہیں وہ مسلمان ہوئیں, وہ ان کی ویڈیوز ہیں میرے چینل پہ. اور اس کے علاوہ اس سال 1.5 سال کے عرصے میں کوئی تقریباً 9 کرسچنس جو ہیں وہ مسلمان ہوئے. مطلب وداؤٹ اس میں بہت تھوڑے ٹائم پیریڈ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بائبل کا کافی نالج دے دیا. وہاں پہ پھر ایک چیز ذہن میں آئی کہ بہت چند مسلمان ہیں جو وہاں پہ ان کو جواب دے پاتے ہیں, میجورٹی آف مسلمس ان کو جواب نہیں دے پاتی. ایگریسو لینگویج اور اس طرح کی جو ہے وہ لینگویج یوز کرتے ہیں ہم لوگ. تو بک کی جو ہے کمپائلیشن بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی میرے ذہن میں آئی کہ کیوں نہ میں قرآن کے جو حکم ہیں, قرآن کی جو گائیڈ لائنس ہیں, قرآن کے جو کمانڈمنٹس ہیں, کیوں نہ میں اس کو ایکسٹریکٹ کروں, ایکسٹریکٹ کر کے میں اس کو بک کی شکل میں لاؤں. حالانکہ ہر گھر میں قرآن موجود ہے, لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں گائیڈ لائنس اور کمانڈمنٹس جو ہیں وہ میں ایکسٹریکٹ کر کے ایک بک کو کمپائل کروں, جس میں مجھے تقریباً 3.5 سال لگ گئے. میرے ساتھ ایک دوست تھے سکندر ذوالقرنین صاحب, ہی از فرام سندھ اور مدینہ میں رہ رہے ہیں آج کل. وہ میرے ساتھ ملے اور ہم دونوں نے مل کے جو ہے وہ اس پہ کام کیا, اور اس پہ 3.5 سال کے بعد یہ بک جو ہے وہ کمپائل ہوئی. سر میں نے بھی یہ اس کی شروع کی کچھ کمانڈمنٹس دیکھی ہیں. مجھے سر یہ بتائیے گا کہ اس کے کانٹینٹ کو مینیج کرنے میں, کمپائل کرنے میں, وہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے اور آپ کے دوست نے کام کیا, تو اس میں کتنی مشکل آپ کو پیش آئی, اور اس میں پھر آپ نے کس کس سے رہنمائی لی, کس طرح سے یہ سارا پروسیس ہوا؟ اصل میں قرآن جو ہے وہ کافی حد تک میں نے پڑھ لیا تھا سمجھ کر. اس کے بعد پھر یہ چیز ذہن میں آئی سکندر صاحب کے ساتھ مل کر کہ جیسے جیسے حکم آتا جائے میں اس کو سائٹ پہ کرتا جاؤں فار دا پرپز آف کمپائلیشن. سورہ البقرہ سے میں نے 75 کمانڈس میں نے ایکسٹریکٹ کیے, سورہ آل عمران سے 28 کیے, سورہ نساء سے 40 کیے, اور یہ ہم دونوں کا ہی جو ہے وہ ساتھ تھا کہ ہم اس پر کام کرتے رہے. ٹرانسلیٹرز جو ہیں وہ ہم نے وہ لیے کہ جس سے کسی بھی مسلمان کو یا کسی کو بھی کوئی پرابلم نہ ہو. اردو کے ہیں مولانا جونا گڑی صاحب, انگلش کے ہیں یوسف علی, اور صحیح انٹرنیشنل, ان کے جو ہیں وہ میں نے ٹرانسلیشنز لیں, اور یہ 3.5 سال میں یہ کمپائل ہوئی. سر ابھی آپ کرنٹلی کیا کیا کام کر رہے ہیں اس کتاب کے علاوہ؟ جاب کا یہ ہے کہ میں ایک پبلشنگ کمپنی ہے وہاں پہ میں HR ہوں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کتاب تو ماشاءاللہ آپ نے لکھی, اس سے پہلے بھی آپ نے واز اسلام سپریڈ بائی سورڈ, اس پہ بھی آپ نے کام کیا. اس کے پیچھے بھی یہی ویژن تھا جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ گروپس میں بات چیت چل رہی تھی, تو آپ کو اسی سلسلے میں کی تھی یا یہ اس سے پہلے کی تھی؟ نہیں, یہ میں نے بعد میں کی تھی, واز اسلام سپریڈ بائی سورڈ. اور اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ نان مسلمس کا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے, اور کہ جی اسلام اس طرح پھیلا, تلوار سے پھیلا, یوں کیا, اس طرح کیا. وہ پھر میں نے قرآن سے اور احادیث سے میں نے وہ ساری انفارمیشن میں نے کلیکٹ کی, اور ایک بک میں نے جو ہے وہ میں نے کمپائل کی, تاکہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو مسلمس ہیں, جو نان مسلمس ہیں دونوں, وہ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھ سکیں کہ اسلام کا تلوار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ڈیفینسو اٹیک ضرور جو ہے وہ اسلام میں ہے کہ جب کوئی اٹیک کرے گا تو ظاہر ہے پھر آپ ہمیشہ ڈیفینسو ہی ہوا. جی ہاں, بالکل یہ اس حوالے سے. اچھا سر, یہ جو 224 کمانڈس آف قرآن ہے, یہ کتاب ناظرین یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کو تو آپ نے کمپائل کیا, اس کے ایونٹس آپ نے بے شمار کروائے, ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کہاں کہاں پہ آپ تک اس کا ایونٹ کروا چکے ہیں؟ ہمارے 2 ایونٹس ہو چکے ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں, جب یہ کاشف انور صاحب تھے, ابھی ریسنٹلی ہی واز اے پریزیڈنٹ. اور اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے وہ ہم نے 2 days کا وہاں پہ ایونٹ کیا. 9th انوینشن ٹو انوویشن سبمٹ تھا وہاں پہ, اس میں جو ہے وہ ہم نے 2 days کا کیا. اس کے علاوہ کانکورڈیا کالج میں جو ہے وہ ہم نے اپنا ایونٹ کیا ہے, DHA میں کیا ہے, ایکسپو سینٹر وہاں پہ انٹرنیشنل بک فیئر تھا, وہاں پہ ہم نے کیا. سر آنے والے وقت میں آپ کا کیا پلان ہے؟ کیا مزید آپ کتابیں لکھنا چاہتے ہیں؟ اس کو کس طرح پروموٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کچھ آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہے؟ سر پلان یہ ہے کہ میں تھوڑی سی ذرا کھول کر بات کروں گا کہ ہماری جو پاکستانی یوتھ ہے یہ اس وقت 4 کیٹیگریز میں تقسیم ہو چکی ہوئی ہے. نمبر 1 ایک وہ کیٹیگری جو اسلام کو ٹیکنیکلی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جی صلاح کا مطلب نماز ہے, ٹھیک ہے, لیکن صلاح کا ٹیکنیکلی میننگ کیا ہے, زکوٰۃ کا ہے, زکوٰۃ کا ٹیکنیکلی میننگ کیا ہے, وہ خیر بڑی لمبی بات ہو جائے گی. دوسری جو ہے کیٹیگری, دے آر اٹریکٹیڈ ٹورڈس کرسچینٹی. 3rd کیٹیگری جو ہے, دے آر اٹریکٹیڈ ٹورڈس ایتھزم.
صحیح. اینڈ دا لاسٹ ون دے آر اٹریکٹیڈ ٹورڈس قادیانیت. تو یہ چیز میں بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں یوتھ میں, اور اس میں ہم نے اسٹارٹ لیا ہے کانکورڈیا کالج سے, علامہ اقبال ٹاؤن برانچ میں, مطلب وہاں پہ ان کی برانچ ہے, اور وہاں پہ ہم نے لڑکیوں کے ساتھ الگ ہم نے سیشن کیا, جو لڑکے ہیں ان کے ساتھ ہم نے الگ کیا. تقریباً 120 اسٹوڈنٹس تھے, اور ان کے پھر صرف سیمینار ہی نہیں کیا, پھر ہم نے ان کے واٹس ایپ, ان کے موبائل نمبرز لے کے ان کو واٹس ایپ میں ان کو اپنا گروپ میں ایڈ کیا, اور وہاں پہ ہم ان کو ٹریننگز دے رہے ہیں قرآن کی آیات اور اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن. پھر جو ہماری جو اسلامک ویڈیوز ہیں وہ بھی ہم اپنا شیئر کر رہے ہیں ان کے ساتھ. قادیانیت کی میری 5 پارٹس پہ میری ویڈیوز ہیں 2-2 ڈھائی منٹ کی, اس میں بھی میں نے ان سے سارا سمجھایا ہوا ہے کہ آپ نے اس فتنے سے بچنا کیسے ہے, اور اگر آپ سے کسی قادیانی کے ساتھ ملاقات ہو جاتی تو اس کو آپ نے گائیڈ کیسے کرنا ہے. صحیح. اور اس طرح کے جو ہے وہ ہمارا ہے کہ ہم ڈفرینٹ کالجز میں ہم لوگ جائیں, یونیورسٹیز میں ہم لوگ جائیں, اور یوتھ کو جو ہے وہ ہم ٹارگٹ کر کے ان کو اوتھینٹک انفارمیشن دیں قرآن سے اور حدیث سے. اچھا سر, آپ کو اس کتاب کو لکھنے کے بعد کیا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو جو پڑھے گا اس کو کیا فائدے مل سکتے ہیں؟ مطلب ایک تو ہے کہ کوئی ڈائریکٹ ترجمے سے قرآن پڑھ رہا ہے, اور ایک اس کتاب کو پڑھ رہا ہے, تو کیا اس میں فرق ہے؟ اور آپ نے ظاہر ہے کہ یہ ایک پڑھنے کے لیے جو ڈیزائن کیا ہے, تو آپ نے کیا سوچ کے اس کو بنایا؟ اس میں میرا ذہن میرا یہ تھا کہ جو قرآن کے جو الفاظ ہیں جیسے صلاح ہے, زکوٰۃ ہے, عبادت ہے, ہم ان الفاظوں کو ان کے روٹ میننگ سے بھی لوگوں کو سمجھائیں. ٹھیک ہے, وہ آپ نے ایک لائن لکھی ہوئی ہے اس میں. جی, وہ اس میں پوری ایک پیج کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے کہ قرآن کہ صلاح کا جو ہے وہ روٹ میننگ سے اس کا مطلب کیا ہے, زکوٰۃ جو ہے اس کا روٹ میننگ سے اس کا مطلب کیا ہے, کیونکہ وہ انفارمیشن بہت سارے ابھی لوگوں تک نہیں پہنچی. احادیث سے جو ہے وہ ہمیں مکمل ڈیٹیلز ملتی ہیں, مگر قرآن کی جو الفاظ ہیں ان کے روٹ میننگ سے جو ہے وہ بہت کم لوگ ہیں جو سمجھا رہے ہیں. اس لیے میں نے اس کو بیلنس کر کے میں نے اس بک کو کمپائل کیا. سر, آنے والے وقت میں مزید کوئی کتابیں لکھنے کا آپ کا پلان ہے یا کمپائل کرنے کا؟ جی بالکل ہے, اور ہمارا ادارہ ایز انٹرنیشنل اسلامک گائیڈنس سینٹر, ہم لوگ اسٹل وہاں پہ جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں, ڈیبیٹس کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ بہت سارے ڈفرینٹ ممالک سے مسلمس بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. ان کا سر مین آفس کہاں پہ ہے انٹرنیشنل اسلامک گائیڈنس سینٹر کا؟ یہ ریگل چوک پہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ دے آر فرام USA, دے آر فرام UK, انڈیا, سنگاپور, فلپینس, ہم لوگ سارے مل کے جو ہیں وہ نان مسلمس کو گائیڈ کرتے ہیں, جو کہ جو بھی ہمارے جو ٹائم اسکیجول ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری بکس آئیں گی. ابھی میں تیسری بک پہ بھی جو ہے وہ میں کام کر رہا ہوں, ابھی میں اس کا نام بھی جو ہے ڈیسائیڈ کروں گا, اور انشاءاللہ میں اناؤنس کروں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ کافی بکس مارکیٹ میں آئیں گی. بہت بہت شکریہ عامر قمر ملک صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جو انہوں نے کتاب کمپائل کی 224 کمانڈس آف قرآن. یہ ایک بہت ویلیویبل ایسٹ ہے جس کو اگر لوگ پڑھیں تو انہیں بہت فائدہ ہوگا, اور پتہ بھی چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کن کن باتوں کا حکم دیا ہے. تو ڈوز اینڈ ڈونٹس کا جب تک آپ کو پتہ نہ ہو تب تک آپ کوئی بھی کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.